جناب اسپیکر، میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے مالی سال 2024 اور 25 کا پہلا بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے۔ اسپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں، ادھر چھوڑ دیں، انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے، چھوڑ دیں۔ میں بڑی عاجزی سے اس مقدس ایوان کے سامنے پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی، یہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محب وطن پاکستانی ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد محب وطن پاکستانیوں کی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار 0 ٹیکس لگا ہے، کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے، اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اور آنریبل اسپیکر صاحب، جب میں اپنی بجٹ سپیچ کل لکھ رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ 3 مہینے میں 100 دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے ہیں وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اور اب یہ جتنا بھی ایجیٹیٹ کر لیں، جتنا بھی شور کر لیں، میں جانتی ہوں یہ انڈر پریشر ہے، یہ نہیں بھی کرنا چاہتے، ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اسکرین جو لگی ہے، جو بات میں اب کروں گی، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ، نعرہ بازی، شور مچانا جو یہ ازل سے کرتے آئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے۔ آنریبل اسپیکر صاحب، میں نے اپنی پارلیمنٹ میں سپیچ کی تھی، جس دن میں نے حلف لیا تھا، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اس معزز ایوان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک دوہرا چیلنج ہے اس حکومت کو چلانا، کیونکہ یہاں پر نواز شریف جیسا چیف منسٹر بھی رہا ہے جس نے پرفارمنس کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، یہاں پر شہباز شریف جیسا بھی چیف منسٹر رہا ہے جس نے پنجاب کے عوام کی تقدیر خدمت کے ساتھ بدلی ہے۔ تو میرے لیے یہ دوہرا چیلنج تھا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کرنا تھا، ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا تھا، بلکہ نئی نسل کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے گورننس کے نظام میں جدت بھی لانی تھی، انوویشن بھی لانی تھی، فیوچرسٹک اپروچ بھی لانی تھی۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ اس معزز پارلیمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ آج جب میں 100 دن کے بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو جو تاریخ میں ہوتا ہے کہ 100 دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں یہ میرے پلان میں ہے، تو میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ وہ کروں گا، کروں گی کو میں تبدیل کر کے آئی ہوں، ہم وہ سب کام کر کے آئے اللہ کے فضل سے جن کا میں نے وعدہ کیا تھا۔
یاد دہانی کے لیے اور اس ایوان کی یاد دہانی کے لیے ذرا وہ 100 دن کا ایڈ ان کی حکومت کا چلائیں جو 100 دنوں کے بعد آیا تھا، وہ لگائیں ذرا. وہ 100 دن کا جو تحریک انصاف نے اپنی 100 دن کی کارکردگی کا ایڈ دیا تھا وہ دکھائیں ذرا اخبارات میں. وہ ابھی لگا رہے ہیں، لیکن میں جناب اسپیکر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 3 مہینے کی کارکردگی کے بعد تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے ایک اشتہار دیا تھا اخبارات میں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ خدمت میں مصروف نہیں تھے. وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ وہ انتقام لینے میں مصروف تھے. وہ نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے. وہ لوگوں کے اے سی اتروانے میں مصروف تھے. میں یہ بھی بات فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، اقتدار میں کسی کو وکٹمائز کرنا، پاور کو اپنے اوپوننٹس کی خلاف استعمال کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن میں حلفاً اس ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک پنجاب حکومت میں نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو. اس کی وجہ ہے جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتی ہوں جہاں میرا دل اس بات پہ روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو، باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو عمران خان کو حاصل ہے. however میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے، دیسی مرغی بھلے مل جائے، ان کو ایکسرسائز کا اکوپمنٹ بھلے مل جائے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آج جو میں اپنی کارکردگی پنجاب کے عوام کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں آنریبل اسپیکر، اس میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے قائد، اپنے لیڈر، پاکستانی قوم کی لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں.